اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق اور استقامت سے آیت نمبر 11 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کل جو ہم نے کچھ آیات دیکھیں جو سورہ انعام کا جو انٹروڈکشن تھا، اس کے بعد شروع کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بہت ٹھوس انداز سے اور بہت ہی گہری لاجک کے ساتھ، بہت ہی گہری باتوں کے ساتھ اور ایسی آیات کے ساتھ کہ جن کا رد ممکن نہیں، جن کے خلاف کسی کو کوئی ثبوت لانا یا جن کے خلاف کسی کو کوئی ٹھوس دلیل دینا وہ ممکن نہیں، وہ باتیں کی۔ اور جیسا کہ ہمیں یہ پتہ چل چکا کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکہ کے آخری دور کی ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی کوششیں تھیں اہل مکہ کے لیے یا مکہ کے مشرکین کے لیے، وہ اب عروج پر تھیں ان میں رہتے ہوئے، لیکن اس کے الٹ یا اس کی دوسری سائڈ میں جو مزاحمت تھی یا دشمنی تھی وہ بھی عروج پر تھی۔ کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی عقیدے کے حوالے سے ان کے بہت ساری جو باطل رسومات یا باطل ان کے عقائد، خاص کر اس میں اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والی کی جو باتیں تھیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ہی ٹھوس اور محکم قسم کی آیات جو ہیں نازل کی، جن کا رد کرنا ان کے لیے ممکن نہیں، اور مطلب مسلمان امت کے لیے یا مومن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان کی باتوں پر کان دھریں یا ان کے کسی عقیدے یا ان کے کسی رسم و رواج کی پیروی کریں یا اس طرف دیکھیں بھی یا اس کی طرف سوچیں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے بہت واضح، حق کے ساتھ سب کچھ کھلا ہوا، اور ایسی باتیں جن کا انکار کرنا ممکن نہیں، اگر جو بھی انکار کر رہے ہیں وہ تو صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں۔ اسی لیے پہلی جو آیات ہم نے دیکھی اور آگے آنے والی آیات بھی بہت ہی ٹھوس ہیں معنی کے اعتبار سے، ان کی گہرائی کے اعتبار سے، اور ان کی جو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے وہ ایسی گہری باتیں ہیں جن کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، جن کا ان کے پاس اس چیز کے علاوہ جو حقیقت ہے جواب نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعارف تھا اس حوالے سے کہ اس دنیا کا، اس کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ کو ہی سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بہت ساری ایسی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہی ان کے تصور میں بھی تھی، لیکن ان کا جو سب سے بڑی جو ان کی برائی تھی وہ شرک تھا، کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے مختلف بتوں کو یا مختلف مادی چیزوں کو، جو ان کا بہت بڑا سب سے بڑا گناہ تھا، اور اسی گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر مطلب یہ سارے معاملات جو چلتے رہے، اور اسی گناہ کو نہ چھوڑنے کے سبب ان کے ساتھ بہت سارے معاملات بھی ہوئے۔ پچھلی آیات میں ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آیات دیکھی تھی ہم نے پرسوں، اس میں تو اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ ساری کائنات تو اللہ ہی کی تخلیق ہے، تو اللہ کی تخلیق جو ہے، اس کی جو مخلوق ہے، اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ چن کر ان کی اگر تم عبادت کرتے ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا ایک ظلم ہے جو اپنے اوپر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر۔
اور اس کے بعد کل کی آیات میں جو اہم پوائنٹ تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا پچھلی قوموں کی طرف کہ کس طرح سے پچھلی قومیں جو ہیں پوری کی پوری سلطنتیں یا امتیں یا بستیاں جو ہیں وہ ان میں بہت بڑے بڑے نظام رائج تھے، بہت بڑی سلطنت اور حکومتیں موجود تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کو زمین کے اندر دفنا دیا، اور ان میں سے کچھ باقیات جو تم ادھر ادھر اگر نظر دوڑاؤ تو تمہیں نظر آئیں گی۔ قوم عاد اور سمود اور قوم لوط کی کچھ نشانیاں جو آج بھی موجود ہیں، ان کی طرف دیکھو تو تمہیں ان کا ماضی پتہ چلے گا کہ کتنی وہ عظیم سلطنتیں تھیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے، اور ان کے اوپر مطلب بارشیں اور ان کے لیے نہری نظام اور ایسے ایسے نظام بنائے جو ان کے لیے دنیا کی جو فراوانی رزق تھا وہ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، انہوں نے گناہ کیے، جس کے نتیجہ انہوں نے بھگتا کہ وہ پوری کی پوری امت جو ہے اس کو مٹا دیا گیا، اور اس کی جگہ پر ایک نئی امت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لائی۔ اور پھر آخری کچھ آیات میں تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آتا یا کسی فرشتے کو بھیج دیتا یا قرآن ہمارے سامنے کوئی فرشتہ لے کر اترے تاکہ ہم اس پر اعتماد کریں اور تاکہ ہم اس پر زیادہ ٹھوس طریقے سے یقین کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 پوائنٹ واضح کر دیے کہ ایک تو فرشتہ اگر بھیج بھی دیتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر فرشتہ اگر بھیج بھی دیتا تو اس کا مطلب کہ تمہارا کام ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی ہدایت نہیں، اس کے بعد مزید کوئی رہنمائی نہیں، اس کے بعد یا قبول کرو یا انکار کرو، اور اگر انکار کرو گے تو اس کے بعد کوئی مزید مہلت نہیں، اس کا مطلب اس کے بعد مزید عذاب ہی عذاب ہے، پھر عذاب کے لیے ریڈی رہنا ہے۔ اور پہلے جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر اس سے بھی بڑے بڑے معجزے آئے، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کی روش قائم رکھی۔ اب ان کی طرف بھی دیکھو اور ان کا جو حال ہوا، اپنے لیے ایسے حالات جو ہیں ان کو انوائٹ مت کرو۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں اگر فرشتے کو اس کی اصل صورت میں بھیجنا تو انسان کی ہدایت کے لیے تھوڑا سا پریکٹیکل نہیں، اگر فرشتے کو آدمی کی صورت میں بنا کر بھیجتے، آدمی بنا کر بھیجتے، تو پھر بھی وہ شبے میں پڑے رہتے کہ یہ آدمی ہے، ہماری طرح ہی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا حقیقت ہے، کیا سٹوری ہے، کیا سچ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ تو وہ تو جس طرح کی ان کی پہلی روش ہے، پہلے ان کے آباء و اجداد سے چلی آتی آ رہی ہے، اس کو اگر دیکھیں تو وہ پھر شبے میں رہتے، وہ تو پھر یقین نہ کرتے، فرشتے کے اوپر بھی یقین نہ کرتے۔ اور آخری آیت میں مختصر کہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ یا پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق اڑایا گیا، اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے ان کو جب گھیر لیا تو ان کو سمجھ آئی بعد میں کہ جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی جو عذاب کی بشارتیں یا عذاب کے انفارمیشن جو ہے نبی اور رسول پہلے دیتے رہے، ان کا وہ مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب ان کو گھیر لیا ان چیزوں کو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، تو پھر ان کے اوپر حقیقت سامنے آ گئی۔ لیکن اس وقت تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ختم ہو چکی تھی، مہلت نہیں تھی ان کے پاس۔ جب عذاب نازل ہو گیا تو اس کے اوپر تو مہلت نہیں پھر دوبارہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دو، آپ کہہ دیجئے انہیں، کہہ دو، سیروا فی الارض، تم سب چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر سب دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا ہوا انجام سب جھٹلانے والوں کا۔ تم سب زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ وہی دعوت ہے دوبارہ سے کہ زمین میں ذرا چلو پھرو، باہر گھومتے ہو تم، ادھر ادھر جب گھومتے ہو تمہیں بستیاں نظر آتی ہیں، ان کا سراغ لگاؤ، ان کے جستجو اور تحقیق کرو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ اتنی عظیم سلطنتیں تھیں، لیکن ان کا انجام جو ہے آج مٹی کے نیچے دفن ہے یا مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جھٹلانے والے تھے۔ وہ اللہ کا پیغام، اس کے نبی اور رسول اور جو کتابیں ان کے سامنے آئیں ان کا انہوں نے انکار کیا، ان کو انہوں نے جھٹلا دیا، ان کو انہوں نے جھوٹا سمجھا، ان کو انہوں نے جھوٹا کہا، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارا حال ہوا۔ کل لمن، کہہ دو، کل کہہ دیجئے، کہہ دو، لمن کس کا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں ہے،
والارض اور زمین میں، کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور کہہ دیجئے کس کا ہے، یعنی اس سے سوال کرنا ہے، آپ ان سے سوال کیجئے، ان سے کہیے، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ کا ہے، اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ذرا یہ سوال کیجئے، یہ ان کے ظاہری طور پر تو یہ کچھ بھی نہیں مان رہے جیسا ذکر ہوا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت کا بھی حوالہ دیا گیا کہ جب وہ گہرے سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ان سے ذرا پوچھئے، ان سے کہیے کہ کس یہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، اور پھر یقیناً ان کے پاس جواب نہیں بن پڑے گا، کیونکہ اگر وہ اللہ کہیں گے جس کا ان کو پتہ ہے، جس کا ان کو ادراک ہے یا اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اگر وہ کہہ دیں کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے تو پھر تو ان کو بتوں سے انکار کرنا پڑے گا، اور ایسا وہ کہیں گے نہیں۔ تو اس لیے ان سے سوال کیجئے کہ بتاؤ ذرا یہ سب آسمانوں اور زمینوں میں یہ سب کچھ، آسمانوں اور زمین میں یہ سب کچھ کس کا ہے۔ پھر یقیناً اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو آپ پھر کہہ دیجئے، پھر ان کے اوپر مزید واضح کہہ دیجئے قل اللہ، کہ کہہ دیجئے کہ یہ سب تو اللہ کا ہے۔ اب وہ تو جواب دینے سے قاصر ہیں، آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ یہ سب اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے نفس پر لازم کر لیا، اس نے رحمت کو اپنے نفس پر لازم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے نفس پر لازم کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا یہاں پر ہمیں علم بھی ہے لیکن اس کا ہم فائدہ نہیں لیتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے، ایک سب سے پہلے حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا، بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب یہ مخلوق کو پیدا کیا، اس کائنات کو اور مخلوق کو جب پیدا کیا تو پھر عرش پر رکھ دیا کہ میرا غضب جو ہے میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی میرے رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے یہ، لیکن یہ رحمت جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے قیامت کے دن جو صحیح اور نیک اعمال کرتے ہوں گے اور صحیح عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ بہرحال یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر، اپنے لیے، اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے اس دنیاوی زندگی کا، اس دنیا میں جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو بہت سارے رحمت اور فضل ہمارے اوپر ہوئے، اس میں ایک تو بڑے فضلوں میں سے ایک تو بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، اور پھر سب سے بڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امام الانبیاء ہیں وہ مبعوث ہوئے، اور ان کے ساتھ کتاب جو آخری کتاب وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، یعنی ہدایت اور رہنمائی کا جو پیک ہے، جو ایکسٹریم ہے، وہ ہمیں ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت رحمت اور فضل ہمارے اوپر کہ ہماری رہنمائی کا سامان بنایا، پیدا کیا، ہماری جبلت میں سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے اوپر نبی اور رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی، اور تاکہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم رکھیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلتا رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت، مزید رحمت جو قیامت قائم ہونے تک رہے گی، کہ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں گناہ کر رہے ہیں ہم ان کی پردہ پوشی کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت سارے گناہوں کی پکڑ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہمیں ڈھیل دے رکھی، ہمیں وقت اور مہلت دے رکھی کہ جیسے ہی ہمیں تھوڑی سی ہوش آئے، جیسے ہی ہم تھوڑی سی محنت اور کوشش کریں تو اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر وقت ریڈی ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں وقت دے رکھا۔ اگر ہم اس دنیا کے حساب سے دیکھیں تو ہم بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، اسٹڈی لائف میں، یا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کہ سالانہ امتحان ہوتے ہیں، اس سالانہ امتحان کی تیاری کے لیے بس ہر وقت جتے رہتے ہیں، کبھی اسکول سے ان کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، ان کا کوئی سبق مس نہیں ہونا چاہیے، ان کے ریویژن ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کی ورک شیٹس ہو رہی ہیں، ان کے اسکول کا کام ہو رہا ہے، ڈیلی کا کام ہو رہا ہے، ہر وقت یہی ٹینشن ہے کہ ایک سال بعد جو امتحان ہوتا ہے اس میں اچھے نمبر لینے ہیں یا کم از کم پاس ہونا ہے۔ کیوں کہ ہمیں سالانہ امتحان کا پتہ ہے،
لیکن ہم اس اپنا آخری امتحان جو ہے اس کو اکثر بھلائی بیٹھے ہوتے ہیں، جس کی تیاری ہمیں، یہ جس طرح ہم سالانہ امتحان کی خود تیاری کرتے تھے یا اپنے بچوں کی ہم تیاری کراتے ہیں، اس طرح سے ہمیں خود اس اپنے آخری امتحان کی بھی تیاری رکھنی چاہیے، نہ صرف اپنی بچے بلکہ اپنے بچوں کی اور احباب کی۔ اب اس کا وقت جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، ہمارے سامنے یا ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن ہمیں یہ تو یقین ہے دونوں لحاظ سے، ایک تو اپنی موت کے حساب سے، دوسرا قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے، یہ تو ہمیں یقین ہے۔ اس یقین کے باوجود ہم اس میں اکثر جو ہے کمزوری دکھاتے ہیں، ہم اس میں اکثر تھوڑی سی لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ ہماری اس کمزوریوں اور لاپرواہیوں کے باوجود ہمارے اوپر سارا کچھ واضح کر دیا، اور پھر مہلت بھی دی کہ ٹھیک ہے، انسان ہے جو بھی ہے، اس کو مہلت دے رکھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، چلو کبھی تو مطلب سمجھے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، اپنی غرغرہ کا جو وقت ہے، نزاع کا، حالت نزاع جو ہے، اس کے آنے سے پہلے کبھی بھی توبہ کر لے، میں تو اس کو ریڈی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ہر وقت ریڈی ہوں، ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں دن اور رات کو، کہ کوئی آئے میرے پاس اور مجھ سے رحمت طلب کرے، مجھ سے مغفرت طلب کرے، اور میں اس کو معاف کر دوں۔ تو ایک تو یہ رحمت یہ ہے کہ جو دنیا میں ہم اویل کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا اس کا جو کہتے ہیں ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ناجائز فائدہ کہ اس مہلت کو استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رحمت جو ہے، لیکن اس کے مقابل ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے۔ اور دوسرا فائدہ جو ہے، جو دوسرا پہلو ہے، وہ قیامت کا، جب قیامت قائم ہوگی، جب انسان جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، جب قیامت قائم ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا اپنے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنا عقیدہ درست رکھا، جو عقیدے کے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اپنے عمل جو ہے وہ نیک رکھے۔ اب ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے مطلب کامیابی عطا کرے گا، یا جنت الفردوس عطا کرے گا، جنت جو ہے اس کا اہل بنائے گا اپنی رحمت سے۔ کیونکہ اگر کوئی یہ گمان کرے کہ میں اس دنیا میں جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی یہاں پر نعمتیں ہیں، مطلب شکر عطا کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کی، جتنا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، جتنی رحمتیں کی، جتنے ہمارے اوپر فضل کیے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور اگر یہ کوئی گمان کرے کہ کوئی اپنی دنیا کی عبادات جو اللہ تعالیٰ کی اس نے کی، یا جو اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا رہا، اس کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے گا، تو ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ وہ تو کسی ایک لمحے کی بھی مطلب نہیں دے سکتا، اپنا حساب نہیں دے سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فضل کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ کامیاب بندے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹیسٹ دیا تھا، اس ٹیسٹ پر پورا اترے، اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے، یا منیمم پاس مارکس لے لیے، جنہوں نے ان کامیاب بندوں کے اوپر، یا ان بندوں کے اوپر جنہوں نے پری کوالیفیکیشن ٹیسٹ پاس کر لیا، ان کے پھر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے گا، اور ان کو پھر جنت الفردوس جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہمیں اس دنیا میں بھی ملتی ہے، ڈھیل کی شکل میں، صورت میں، ہمارے رزق کی شکل میں ہمارے اوپر جو آیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، ہمارے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں وہ دنیا میں ہے، اس کی اللہ تعالیٰ میں بہت کم پکڑ کرتا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ اور پھر ایک رحمت ہم دیکھیں گے آخرت میں، جو اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کے اوپر کرے گا جو اس عقیدے کے اور عمل کے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ لیکن وہاں پر بھی جو شرک جنہوں نے کیا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا، اور اگر اللہ نے کہہ دیا تو وہ یقیناً حق اور سچ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کہ جنہوں نے شرک کیا، جس نے شرک کیا اس کو کوئی معافی نہیں۔ آخرت کے امتحان میں ایک یہ جو کہہ لیں کہ کوالیفیکیشن ہے، کسی بھی جاب کے لیے یا کسی بھی ادارے میں داخل ہونے کے لیے ایک پری کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو اس کے لیے میڈیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ، کوئی پری میڈیکل کے ساتھ FSC وغیرہ کی ہونی چاہیے، تبھی۔ اگر وہ آپ نے کی نہیں تو پھر آپ کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ آپ اپلیکیشن فارم جمع کرا دیں۔ تو یعنی قیامت کے دن اپنے حساب کتاب یا اپنے اعمال یا اپنا جو آگے کی منزلیں ہیں، ان کی طرف بڑھنے سے پہلے جو اپلیکیشن فارم ہے، اس کے اوپر سب سے پہلا ہے کالم کہ مشرک یا موحد، کوئی شرک کیا
یا اللہ کی توحید پر قائم رہا۔ اگر کسی نے شرک کیا تو اس کا تو راستہ وہیں سے جدا ہو گیا، اس کو تو وہیں سے جہنم کی طرف دھکیل دیا گیا، اس کو تو پھر باقی منزلیں ہی نہیں، اس کا تو پھر امتحان ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب بندوں میں فرمایا جو یہ امتحانات پاس کر کے اللہ کی رحمت سے کامیاب بندوں میں شامل ہوں گے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اس میں لازم کیا اپنے نفس پر رحمت کو، لا یجمعنکم، البتہ ضرور وہ جمع کرے گا، ہاں اس کی رحمت جو ہے وہ موجود ہے، لیکن البتہ ضرور وہ جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، یا قیامت کے دن کی طرف، اس قیامت کے دن تک یا قیامت کے دن ضرور اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تمہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے آنے میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی ریب کا لفظ آیا ہے، ریب جس کو عام طور پر شک جو ہے اس کا ہی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ وسیلہ کا جب ہم نے ورڈ پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ تر الفاظ جو ہیں ان کی ایگزیکٹ میننگ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنا دوسری لینگویج میں ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح عربی کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ ایگزیکٹ الفاظ یا ایگزیکٹ اس کا معنی مفہوم جو ہے دوسری زبانوں میں وہ اکثر ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے ہم جو آسان معنی لگتا ہے اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اس کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے دیکھا جائے تو اس کے بعض دفعہ معنی جو ہیں بہت مختلف بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ لا ریب، اب شک جو ہے وہ بھی عربی کا لفظ ہے، ریب بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن ریب اور شک میں فرق کیا ہے؟ شک کیا ہے کہ اگر کسی کو شک ہو گیا تو تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے، اس شک کے اوپر تھوڑی سی تحقیق ہو سکتی ہے، تھوڑی سی جستجو کر کے کیا میرا یہ شک صحیح ہے یا غلط ہے، اگر وہ شک صحیح ہے تو اس کے کیا وجوہات ہیں، اگر میرا شک غلط ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کے بعد بندہ جو ہے نتیجے پر پہنچتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ یہ شک جو ہے میرا غلط تھا یا میرا وہم جو ہے وہ درست تھا یا غلط تھا، وہ تو ہے شک۔ لیکن ریب جو ہے وہ ایسا وہم و گمان، ایسا شک ہے یا ایسا وہم و گمان ہے جو جس لمحے یہ پیدا ہوا اسی لمحے وہ یقین میں بدل گیا، جیسے ہی انسان کے اوپر کوئی وہم کوئی آیا، کوئی شک آیا یا کوئی ایسی چیز آئی، اسی لمحے وہ یقین میں بدل گیا کہ نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریب ہے، کوئی لمحے برابر بھی، کوئی ایسی رتی برابر بھی شک نہیں اس میں کہ وہ آنے والی ہے، وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور پھر جب قیامت کا دن آنے والا ہے تو اس میں ضرور پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا۔ الذین اچھا، اس کے بعد الذین خسروا، اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈال رکھا ہے انفسہم، اپنے نفسوں کو، فیہم، تو وہ فہم، تو وہ لا یومنون، وہ نہیں ایمان لانے والے، جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، یعنی یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ گھاٹے کا سودا کر بیٹھے ہیں، بس گمراہی کی طرف چلتے رہے ہیں اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسی راستے پر رواں دہاں ہے، تو پھر وہ ایمان نہیں لاتے، پھر وہ مطلب گمراہ کے گمراہ ہی رہیں گے، اپنے اوپر ظلم ہی کرتے رہیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور اسی کے لیے ہے جو سکنہ بستی ہے، سکن جو ہے وہ رہائش کو بھی کہتے ہیں، بستی کو بھی کہتے ہیں، کسی رہنے کے مکان کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے لیے ہے جو کچھ بستیاں ہیں، جن میں آبادیاں ہیں، جو مخلوق ہے، جو کائنات ہے، جو بستی ہے فی اللیل والنہار، دن میں اور رات میں، جو دن اور رات میں جو رہنے والی بستی ہے، یعنی اللہ کی مخلوق اور کائنات سارا کچھ اسی کی مخلوق ہے، وہ سب اسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ دن اور رات، یہاں پر رات اور دن آ گیا، رات اور دن اگر ہم دنیا کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہر وقت ہر لمحے اس دنیا کا، اس زمین کا بھی اگر جائزہ لیں تو ہر لمحے اس کے اوپر ایک پہلو ایسا ہے یا ایک مطلب ایریا ایسا ہے جس کے اوپر رات ہے، اور ایک ایریا ایسا ہے جس کے اوپر دن ہے، یعنی 24 گھنٹے ہر لمحے اس دنیا میں، اس کائنات میں جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ دن کی روشنی میں ہے یا رات کے اندھیرے میں ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، اس چیز کے علم کے احاطے میں اور اس کے سماعت میں ہر چیز موجود ہے۔
ہم تو کوئی خاص فریکوینسی کے سے پہلے اور بعد کی چیزیں بھی سن نہیں سکتے، یا ایک خاص روشنی کے علاوہ ہم تو چیزیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہر فریکوینسی اور ہر روشنی کے لیول میں اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ قل اغیر اللہ، کہہ دو کیا اللہ کے علاوہ، اتخذو میں بنا لوں، ولیًا کسی کو مددگار، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے کہنے کے مطابق کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ خود نہیں کھلاتا، وہ خود نہیں کھاتا یا خود کھلایا نہیں جاتا، وہ تو دوسروں کو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یعنی کہ کوئی اس کو نہیں کھلا سکتا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بنا لوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں، جبکہ وہ اللہ جو ہے وہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ تو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں کھلا سکتا۔ ایک ایسا اللہ جو اس دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سے تو بے رغبت ہے، ان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری دنیا کا، ساری کائنات کا خالق ہے، اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اللہ کا کسی اور کو معبود بنا لوں، اپنا کسی اور کو مددگار بنا لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کل کہہ دیجئے انی امرتو، کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں پہلا جو اسلام لایا ہو، یعنی کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ حکم ہے کہ میں اسلام لے آؤں، میں مسلم بن جاؤں، میں اپنا سر جو ہے وہ خم کر دوں، اللہ کے آگے جھکا دوں، سر تسلیم خم کر دوں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو حاضر کروں اللہ کی بارگاہ میں، وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ تم ہرگز بنو من المشرکین، مشرکوں میں، اور تم کو بھی دعوت عام ہے کہ تم بھی مشرکوں میں سے مت بنو، تم بھی شرک کرنے والے مت بنو۔ تم جب یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے تو پھر اسی اللہ کی عبادت کرو جس نے جو ساری مخلوق بنائی ہے۔ کل کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ذرا واضح کر دیجئے، ان کو ذرا بتا دیجئے کہ جس طرح سے تم انسان ہو اسی طرح سے میں انسان ہوں، جس طرح سے تمہارے اوپر یہ حق جو ہے، دین حق جو ہے وہ تمہارے اوپر میں پیش کرتا ہوں، اس کی ساری ریکوائرمنٹس میرے اوپر بھی آتی ہیں۔ اگر تمہیں میں عبادت کے لیے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچا کے تمہیں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، تو یہ ساری چیزیں تو میرے لیے بھی ہیں۔ اگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ اسلام ہو جاؤ تو مجھے حکم دیا ہے پچھلی آیت میں کہ مجھے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کروں، سب سے پہلے میں اثر تسلیم خم کروں، اور تم بھی مشرک مت ہونا۔ کہ اب یہ ساری کنڈیشن جو تمہارے لیے بیان کر رہا ہوں میرے لیے بھی ہیں، بلکہ میرے اوپر تو کچھ زیادہ رسپانسبلٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو جتنی ذمہ داری تھی کسی دوسرے نفس پر، انسان پر تو آئی نہیں، اتنی بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو کہہ دو، ذرا ان کے اوپر واضح کر دو کہ یہ ساری ریکوائرمنٹس میرے لیے بھی ہیں، کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی اگر کروں تو مجھے کہیں بڑے دن کا عذاب یا قیامت کے دن کا عذاب نہ پکڑ لے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے دن کے عذاب سے یا قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتے تھے، تو آج ہماری کیا پوزیشن ہے اس کو ہم کیا کہنا چاہیے، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ من یصرف عنہ، وہ شخص کہ وہ ٹال دیا گیا، عنہ اس سے، یوم اذن اس دن سے، یعنی عذاب کے دن، فقد رحمہ، تو یقیناً اللہ نے رحم کیا، وذالک فوز المبین، وذالک فوز المبین، اور یہ واضح کامیابی ہے۔ اور وہ شخص جو ٹال دیا گیا اس سے، اس دن عذاب سے، جو وہ شخص جس کو عذاب سے ٹال دیا گیا قیامت کے دن، تو یقیناً اللہ نے اس پر رحم کیا، اور یہ واضح کامیابی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو پہلے ہم نے ابھی پڑھ لی، کہ جس شخص سے قیامت کے دن عذاب کو ٹال دیا گیا،
تو اس کے اوپر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اگر کہ یہ سوچے کہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو کوئی کی جنت مل جائے گی کہ تو نہیں، یہ اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کا اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی شامل حال ہوگی. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دے دیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا رحم کیا. اور یہی واضح کامیابی ہے، یہی در حقیقت یہی کامیابی ہے. اس پوری دنیا کی محنت اور تگو جو ہے اس کی منزل جو ہے وہی کامیابی بنانی چاہیے، رکھنی چاہیے. وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ بِضُرٍ کوئی تکلیف، کوئی تکلیف، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے یا اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، فلا کاشف لہ، تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس کو، الا مگر ہوا وہی. اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں، صرف اللہ ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے تجھے کوئی نفع، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اس کو آزمائش کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اگر کوئی نفع پہنچ جائے تو اس نفع کو بھی پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. وہ اس وجہ سے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس وجہ کہ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ نفع پر بھی قدرت رکھنے والا ہے اور وہ نقصان پر بھی آزمائش دینے والا ہے، نقصان دے کر بھی. اس حدیث بھی ہے، ایک بخاری کی حدیث بھی ہے کہ جو اگر وہ کسی چیز کو کسی تک پہنچانا چاہے، اس کا مفہوم کس طرح سے یہ کہ اگر اللہ کسی چیز کو عطا کرنا چاہے کسی کو تو کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر کوئی چھیننا چاہے یا لینا چاہے کسی سے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جس کے لیے وہ جتنا چاہے وہ کرے. لیکن انسان کا جو کام ہے وہ ہے اگر اس کے اوپر کوئی تکلیف آئی، کوئی آزمائش آئی تو اس میں وہ صبر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ہو، اور اگر کوئی نفع آیا تو اس کے اوپر وہ شکر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحم ہو اور مزید فضل اللہ تعالیٰ کرے اس کے اوپر. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر. انسان جتنی مرضی محنت کر لے وہ ایک خاص مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے، اس استطاعت کے مطابق ایک خاص لیول ہے، اس تک ہی پہنچ سکتا ہے. بے شک اللہ ہی اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی اللہ اپنے بندوں پر حکومت کرتا رہے گا ہمیشہ کے لیے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی بڑی حکمت والا اور خوب باخبر ہے. اس کی حکمت جو ہے وہ ایسی ہے جو ابھی ہمارے اوپر کبھی ظاہر ہوتی ہے اور اکثر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن یقیناً جب یہ ظاہر ہوگی تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا قیامت کے دن. کل کہہ دیجئے، ایو شیء اکبر، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے، شہادتن گواہی میں. کہہ دیجئے کہ کون سی چیز گواہی میں زیادہ بڑی ہے، کس کی گواہی زیادہ بڑی ہے، یا کون زیادہ بڑے گواہی دینے والا ہے. کل اللہ، کہہ دو کہ اللہ، شہید، وہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان. ان سے کہہ دیجئے کہ گواہی دینے میں کون بڑا ہے، یا کس کی گواہی بڑی ہے، یا کوئی کون سی چیز ہے بڑی گواہی میں. کہہ دو کہ اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی میرے اور تمہارے درمیان یہ جو باتیں، یہ جو معاملات، یا میں نے جو حق کی بات تمہیں پہنچا دی، اب اس کو تم قبول کرو یا انکار کرو، تو اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے، وہی میرے لیے کافی ہے، وہی ایک بڑی گواہی دینے والا ہے. وَأُوحِيَ الیہ ھذا القرآن، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم بِہ، تاکہ میں ڈراؤں اس کے ذریعے تم کو، ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جسے وہ پہنچے. یہ قرآن جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، یہ اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کو تم تک پہنچا دوں، تاکہ تمہیں ڈراؤں اور اس کے ذریعے اس کو بھی ڈراؤں جس تک یہ پہنچے، یعنی ڈائریکٹلی جس کو میں نے پہنچا دیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جس کو پڑھ کر سنایا، جس کے اوپر بیان کیا، جنہوں نے ان کی باتیں براہ راست سنی ان کے لیے بھی کہ میں ان کو بھی ڈراؤں، اور جنہوں نے بالواسطہ سنی، بالواسطہ ان کے صحابہ کرام کے ذریعے، بعد میں مطلب صاحب علم جو ہے علماء کے تھرو ہم تک بھی آج یہ بات پہنچ رہی ہے، تو یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے وحی کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو ڈرایا، اور یہ قرآن جو ہے وہ باقی مبلغ اور باقی جو لوگ ہیں جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کے ذریعے پھر لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اس کی رحمت جو ہے اس کا بھی حوالے پیش کریں، اور اس کے عذاب جو ہے اس سے بھی ڈرائیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس طرح سے ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو یہ ذمہ داری کو ہم لے کر آگے چلیں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا واقعی تم سب گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهٌ آخر، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا محبوب بھی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔ ذرا ان سے ایک دفعہ پھر پوچھئے کہ کیا واقعی تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ کل، کہہ دیجئے، لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دے سکتا ایسی۔ کل، آپ کہہ دیجئے، انما، در حقیقت، ہوا الہ واحد، وہی ایک معبود ہے، واحد معبود ہے، وہی ایک واحد معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس سے بیزار ہوں یا میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ ان سے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سوال پوچھئے، ان کے یقیناً ان کے پاس جواب موجود نہیں ہے، اب وہ ان سے سوال پوچھئے، ان کے پاس جواب موجود نہیں، تو پھر ان کا جواب بھی آپ دے دیجئے۔ کیا ہے کہ پہلا کہ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی موجود ہے؟ یقیناً ان کے پاس اس کا جواب نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو خالق سمجھتے ہیں۔ کل لا اشہد، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دے سکتا، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ در حقیقت اللہ ہی واحد ہے، معبود ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے اور عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک جو تم شرک کرتے ہو، جو تم دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں اس سے واضح الفاظ میں اپنے آپ کو مطلب پاک قرار دیتا ہوں، اپنے آپ کو پاک گردانتا ہوں، اور اس سے میں دور بھاگتا ہوں، اس سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ تمہارا عمل جو ہے میں نے اپنی طرف سے اللہ کے حکم کے مطابق تمہارے اوپر واضح کر دیا، اب تمہارا شرک جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ہم نے دی کتاب انہیں، وہ لوگ جو ہم نے جن کو کتاب دی، اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک انڈیکیشن جہاں پر دیتا چلوں کہ اب یہ مکی قرآن ہے، یا مکی دور میں یہ سارا کچھ واقعات ہو رہے ہیں، یا یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ جو اہل کتاب مکہ میں زیادہ تعداد تو مشرکوں کو تھی جو شرک کرنے والے تھے بتوں وغیرہ کی، لیکن اہل کتاب کی جو قومیں یا گروہ یا قبیلے تھے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطے رہتے تھے، یا خاص کر مدینہ کے جو گروہ، مدینہ کے ارد گرد جو مدینہ میں بھی اور اس کے ارد گرد بھی جو اہل کتاب کے یہودیوں اور عیسائیوں کے جو قبیلے آباد تھے، ان تک کچھ نہ کچھ خبریں پہنچتی رہتی تھیں، اور ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی پہنچ چکی تھی، اور ان کی نبوت کا دعویٰ اور کتاب کا نزول جو ہے وہ بھی ان کے تک پہنچ چکا تھا، تو وہ یہاں سے کچھ باتیں جو ہیں ان تک بھی پہنچتی تھی، اور ان سے لوگ کنسلٹ بھی کر لیتے تھے اکثر کہ یہ دیکھو تمہاری کتابوں میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، تو دیکھو اب یہ نبی آیا ہے، مکہ میں ہے، اور اس طرح سے وہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس طرح سے نبوت کا، اور وہ کہتا ہے جی قرآن نازل ہوتا ہے تو تمہاری تو کتابوں میں تمہارے پاس تو کچھ کتابیں ہیں جس میں یہ موجود ہے، تو جب ان کو پتہ چلتا تھا تو وہ ان کے اوپر یقین کر لیتے، تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ واقعی وہی نبی اور رسول ہیں جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال الذین آتیناہم الکتاب، اسی لیے مطلب اوس اور خزرج جس کا ذکر ہوا کہ مشرک قبیلے تھے جو مدینہ کے گرد آباد تھے، وہ جب یہودیوں اور عیسائیوں سے سنتے تھے کہ ہمارے اوپر بھی ایک نبی آنے والا ہے اور کتاب آنے والی ہے، تو اس کے بعد پھر ہم نبٹ لے کے دوسرے قوموں سے، اور پھر وہ نبی جو ہے ہماری
ہماری وہ لیڈ کرے گا ہمیں، تو اس سے وہ سنتے رہتے تھے ان سے. تو پھر مکہ میں جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو ہے وہ شروع ہوئی، تو پھر انہوں نے ان سے سوال کیا، ان سے سوال جواب کیے. جب ان سے سوال جواب کیے تو پھر ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے پہلے وہ جو مشرک تھے، وہ ان کی کتابوں سے سنی سنائی باتوں سے یقین کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سے پہلے وہ ایمان لیا ہے. پھر انہوں نے جا کے مطلب تھوڑی تھوڑی سی بنیاد یا تھوڑی راہ ہموار کی مدینہ میں، جس میں اسلام جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہو گیا. بہرحال اللہ زینہ آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب جو ہیں، یعرفونہ، وہ سب پہچانتے ہیں اسے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اللہ زین خاسرو، جن سب نے نقصان میں ڈالا انفسہم، اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لیں گے. اب یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، یہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر یقیناً وہ گھاٹے میں ہی ہیں. جن سب نے نقصان میں ڈالا، یعنی جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نقصان میں رکھنا چاہتے ہیں یا نقصان میں رکھتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی آج تک کا یہی سبق ہے. اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اس میں تو آپ کر سکتے ہیں ضرور انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمارے اوپر آسانیاں اور رحمت نازل فرمائے، اور اللہ نے ہمارے اوپر یہ رحمت کر رکھی جس کا آج ہم نے تھوڑا سا کوشش کی سننے کی، سمجھنے کی. تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کا جو صحیح فائدہ ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کے ہم اس کا صحیح فائدہ اس دنیا میں اٹھا سکیں، تاکہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ بھی ہم اس کو بھی پائیں اور اس کا بھی مزہ چکیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.